لالچ رکھتا ہے، اس کی حرص رکھتا ہے اور اس کی طمع اس کے اندر ہے، اس کو بھی نہیں بناتے۔ یہاں سے ایک بات پھر بھی واضح ہو جاتی ہے صحیح بخاری سے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے نبی مکرم نے کسی کو بنایا ہے۔ یہاں پر مطلق انکار نہیں کہ ہم کسی کو نہیں بناتے، نہیں، ہم اس کو نہیں بناتے ہیں جو مانگتا ہے اور عہدہ مانگ کر کے لیتا ہے یا پھر وہ حرص کرتا ہے، اس کو ہم نہیں بناتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ہم ضرور بناتے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور وہ اللہ کو چاہتا ہے۔ وہی جو سند رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے لیے دیا کہ علی تو وہ ہے کہ جس کو اللہ اور رسول چاہتے ہیں اور اللہ اور رسول کو بھی وہ چاہتا ہے، یعنی محبت دونوں طرف سے ہے۔ بات یہ ہے میرے دیکھنے والے ناظرین کہ تکلیف ضرور ہوتی ہے، ایک بہت بڑی عمارت ہو اور اس کے گر جانے کا خطرہ ہو تو چیخیں چاروں طرف سے اٹھتی ہیں، شور چاروں طرف سے اٹھتا ہے، خاص کر ان کو کہ جن کو پرانے اس عمارت سے بڑے فائدے ہیں۔ اس عمارت کے دب جانے یا گر جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، گر جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ چند مولویوں کو تکلیف پہنچے، لیکن آپ لوگ، ہم لوگ سب جو مسلمان ہیں چاہتے ہیں کہ مرے تو ایمان کے ساتھ مریں، مرے تو حضور کی بارگاہ میں جائیں تو سرخرو ہو کر جائیں، اور مرے تو اللہ کے ولی مولا کائنات کے پرچم کے سائے میں روز قیامت ہمیں جگہ ملے۔ ہم کو تو کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ فلاں ملا کیا کہتا ہے، فلاں شیخ کیا کہتا ہے، فلاں مفتی کیا کہتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے، خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے۔ یہ جو ایک خول چڑھا دیا گیا ہے اور ایک ایسی مضبوط پٹی باندھ دی گئی ہے کہ آپ زبان نہیں کھول سکتے، چاہے جتنا بھی اسلام کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دینے والے لوگ، اقتدار کے لوگ آپ دیکھیں، چاہے کتنی ہی دلیلوں سے آپ ان باتوں کو سمجھیں، اس کے باوجود آپ آنکھ پر پٹی مضبوطی سے باندھ کے رکھیں، کبھی بھی کسی کو برا نہ کہیں۔ یہ عجیب و غریب منطق پیدا کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے حق دیکھنے سے آج بھی بہت ساری پوری ایک امت محروم ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اتنے سارے صحابی تھے، انہوں نے کیوں نہیں سٹینڈ لیا، کیوں نہیں ایک غلط کام کو روکنے کے لیے قیام کیا، یہ سوال کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جس جگہ پر یہ ہوا نا، اس جگہ کو آج بھی دیکھ لو۔ اتنی ماڈرن دنیا میں، اتنی ترقی یافتہ دنیا میں، جہاں بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا، اس دنیا کے اندر صرف چند ممالک ہیں جہاں پر آج بھی بادشاہوں کا سلسلہ ہے، ملوکیت کا سلسلہ ہے، اور ایک خاندان نے پورے ملک کو اپنے چنگل میں دبا کے رکھا ہے۔ وہ صرف چند ملک ہیں، اور ان ملکوں میں سے ایک وہی ہے جہاں پر اور ہم اور آپ جاتے ہیں تو احساس کرتے ہیں، اور میں تو جاتا ہوں تو یقین کر لیتا ہوں کہ کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ ہوا ہوگا، کیونکہ جب اس دور میں ترقی یافتہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاندان نے پورے ملک کو جکڑ کے رکھا ہے، وہ رسول اللہ کا مدینہ ہے، یہ آل سعود کا مدینہ نہیں، یہ آل محمد کا مدینہ ہے، یہ مکہ اللہ کا شہر ہے اور اس میں اللہ کا گھر ہے، لیکن چنگل میں ایک خاندان نے ابھی تک دبا رکھا ہے۔ آج کیوں نہیں اٹھ کے لوگ جو ہے بتاتے اور روکتے حکومت والوں کو؟ جس طرح سے آج لوگ بے حسی کا شکار ہوئے ہیں، لوگ جو سر پہ آ جائے اس کو خادم الحرمین شریفین کہہ کے اپنی نمازوں میں، اپنے خطبوں میں بھی دعاؤں سے نوازتے ہیں اور چاپلوسی کی انتہا کر دیتے ہیں، اور جو امام کعبہ ہوتا ہے وہ پہلے خدا کے بعد جس کا نام لیتا ہے تو وہ اپنے ملک کے بادشاہ کا نام لیتا ہے۔ تو جب حالت آج کی ہم دیکھتے ہیں تو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ راوی کس طرح رہے ہوں گے، وہ حدیثیں بنانے والے کس طرح رہے ہوں گے، اور ان کی کوششیں کس طرح چلی ہوں گی کہ جن کوششوں کے نتیجے میں حق کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی گئی اور ہمیشہ ایک غلط بات کو حق بیان کر کے پیش کیا گیا، جس کے نتیجے میں آج یہ زبردستی ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ زبان بھی نہیں کھولیں گے، آپ بات بھی نہیں کریں گے، ہم پر جو کچھ بھی الزام لگے ہم کو بولنے کا بھی حق نہیں ہے، بتانے کا بھی حق نہیں ہے، سمجھانے کا بھی حق نہیں ہے۔ میں کہوں گا ان مولویوں سے کہ وہ وقت گزر گیا ہے، وہ وقت تمام ہوا ہے۔ میں نے کسی جگہ سے سنا کہ وہ جو نہج البلاغہ ہے نا،
وہ اس کا ایک خطبہ ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ جب اس خطبے کی بھی سند صحیح معنوں میں دکھا دی گئی تو پھر نہج البلاغہ کے ماننے کے ساتھ ساتھ اس خطبے کو بھی مانتے ہوئے کہا کہ وہ ابتدائی جملے جو ہے نا اس میں تحریف ہوئی ہے۔ تحریف کیسے ہوئی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اس کے آخر کا مضمون پہلے سے زیادہ مرتبط نہیں ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ اول سے لے کے آخر تک مولا علی کی بات ایک ہے، لیکن آخر میں جو بات بتائیے وہ یہ ہے کہ تم ایک دنیا کی معمولی حکومت کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کر سکتے ہو کر لو، جو سازش کرنا چاہتے ہو کر لو، جو مرضی تم کر لو، میں تو اس کو اس کے ہی بھوکے کی طرف پھینک دیتا ہوں، میری نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن مولا کائنات کا جو اللہ کی جانب سے اختیار ہے وہ رسول اللہ کے بعد کائنات پر سب سے زیادہ اس کا اختیار ہے۔ اس لیے ہم خالی حکومت کے لیے روتے نہیں ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی آ کر طنز کرتے ہیں کہ آج بیٹھ کر کے 1400 سال بعد علی کو اس کے حکومت دلانے کے چکر میں ہے اور کتابوں کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو حکومت دلا رہے ہیں۔ بابا ان کو ہم حکومت نہیں دلا رہے ہیں، وہ تو اس وقت بھی اور قیامت کے دن بھی پرچم اٹھائے ہوئے ہوں گے اور جو اس کے ساتھ ہوگا اس کو نجات ملے گی۔ ہم آپ کو اور دیکھنے والے سننے والوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس پرچم کے سائے میں آ کر کے نجات پا جائیں تو آپ کے لیے بھی موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی 1400 سال پہلے جو بات ہوئی ہے اس میں ہم جا کر کے کوئی اصلاح کریں، نہیں، ہم آپ کی آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں۔ وہ جو گاڑی سی موٹی سی پٹی باندھ دی گئی ہے اس پٹی کو اتار کر ذرا حقائق کو دیکھنے کی کوشش کریں، کچھ نہیں تو کم از کم ہدایت ٹی وی دیکھ لیا کریں، کوئی نقصان نہیں ہے آپ کو، کوئی بھی نقصان نہیں، آپ جس نظریے کے ساتھ بھی رہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کم از کم دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد پھر دیکھیں کہ مرنے کے بعد جو باتیں ہدایت ٹی وی سے آپ نے سنی تھیں وہ زیادہ سچی تھی یا مولوی جو اپنی دکانوں کو بچانے کے لیے ہمیں گمراہ کر رہے تھے ان کی باتوں میں صداقت تھی۔ اس سے مزید کچھ باتیں اور بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ نہج البلاغہ کا ایک اور خطبہ کہ صرف ایک شقشقیہ ہی میں مولا کائنات نے اپنی بات نہیں رکھی، دوسرے خطبے کی طرف بھی آپ کی توجہ کو ہم مرکوز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے اس مطالب کی جو ہے نا وہ وضاحت بھی ہو گئی ہے، اور بات ہو رہی تھی کہ خطبہ شقشقیہ جو خطبہ شقشقیہ ہے یہ ابتدائی جو ہے نا اس کے جملے وہ ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ ایک منزل پر جو ہے نا وہ آہستہ سے جب ان باقی مطالب کو ہم جوڑ دیں گے کہ سلسلہ ایک ہی ہے تو پھر سند بھی جو ہے نا سمجھ آ جائے گی، اور ابھی ہم اسی کے ساتھ جو ہیں وہ سیم کانٹیکس ہے اور سیم میننگ آپ دیکھ رہے ہیں۔ 217 جو خطبہ ہے سرمن ہے امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں، اس میں شکایت بھی کرتے ہیں اور فریاد بھی کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا مظالم کیے ہیں۔ اسی مظالم کے سلسلے میں یہ بھی خطبہ ہے۔ اللہم انی استعدیک علی قریش ومن اعانہم، پروردگار میں قریش اور ان کے جو ہواخواہ ہیں، ان کی مدد کرنے والے ہیں، میں تیری مدد چاہتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ فَإِنَّهُمْ قَدْ قَطَعُوا رَحِمِي وَأَكْفَؤُوا إِنَائِي، کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو قرابت داری تھی پیغمبر اسلام کے ساتھ میری، اس کا انہوں نے کوئی پاس نہیں کیا اور اس کا کوئی خیال نہیں رکھا، اور جو میری عظمت کا وہ ظرف تھا، انائی جو ظرف تھا اس کو کیا کیا ہے انہوں نے، بالکل اس کو الٹ دیا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے نا وہ یہ وَأَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِي، اور وَأَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِي حَقًّا قَدْ كُنْتُ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِي، اور انہوں نے میرے جو حق تھا اسے اس طرح اس میں تنازع پیدا کرنے کی کوشش کی، منازع پیدا کرنے کی کوشش کی، جھگڑا بنا دیا کہ علی ابن ابی طالب کی جو خلافت ہے یا امامت ہے، حالانکہ میں ان سب سے زیادہ کیا تھا، حقدار تھا، میں ہی حقدار تھا۔ وَأَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِي حَقًّا قَدْ كُنْتُ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِي، میں ان سب سے میرا حق جو ہے نا اس کے بارے میں جھگڑا کرنے پر ان سب نے ایک اتحاد اور اتفاق کر لیا جس کا میں سب سے زیادہ مستحق تھا اور اس کا میں سب سے زیادہ حقدار تھا۔ وَقَالُوا أَلَا إِنَّ فِي الْحَقِّ أَن تَأْخُذَهُ وَفِي الْحَقِّ أَن تُمْنَعَهُ،
یعنی وہی ہے، بننا چاہتے ہیں خلیفہ، نہیں بننا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں حق، نہیں لینا چاہتے ہیں، یعنی اس طرح